بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں، وطن عزیز پاکستان کے تمام دوستوں کی خدمت میں، صوبہ سندھ کے تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں، بالخصوص اپنے شہر کوٹری کے عوام کی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ محترمہ عابدہ پروین نے بڑا پیارا گیت گایا ہے نا کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ تو آج کی یہ حاضری ہمارے ایک محترم دوست اور ساتھی محترم حسین بھائی کی یاد میں پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمارا شہر صوبہ سندھ کا جو کوٹری، وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر فیلڈ میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا، اپنے صوبے کا نام روشن کیا، یہاں تک کہ اپنے شہر، اس چھوٹے سے شہر کوٹری کا نام روشن کیا۔ سیاست میں اگر آپ چلے جائیں تو سردار ملک سکندر خان بہت بڑا نام ہے، انہوں نے ماشاءاللہ کئی دہائیوں تک سیاست میں حصہ لیا اور سیاست میں کامیاب ہوئے، بہت بڑا نام کمایا، اور وہ اپنے اس ضلع سے، اپنے شہر سے بڑا سنسیئر تھے۔ شہر کے لوگوں کی انہوں نے بڑی خدمت کی، بڑی محبت کی۔ میں نے جب ان کے جنازہ نماز ہوئی، ان کی وصیت سنی، تو میں وصیت سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، جتنی محبت کا اظہار انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ان کے فرزند سردار ملک اسد سکندر صاحب، جو کہ ماشاءاللہ حیات ہیں اور سیاست میں ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، ایم این اے بھی رہے، ایم پی اے بھی رہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہے۔ اس کے علاوہ حاجی محمد صدیق شورو صاحب، پیر زماں شاہ جیلانی صاحب، اور اس وقت ڈاکٹر سکندر شورو صاحب، اور ایسے بہت سے سیاسی حضرات جنہوں نے اس شہر کی سیاست میں حصہ بھی لیا اور نام بھی کمایا، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمتوں کو قبول کرے۔ تو ایسے ہی ایک ہمارے دوست جو کہ سیاسی اور سماجی کارکن تھے اور بہت اچھے انسان تھے، بڑی اچھی طبیعت کے، خوش اخلاق، ملنسار، محبتی، اپنے لوگوں کے لیے ایک درد رکھنے والے، ایک محبت رکھنے والے حسین بخش بھائی، حسین بخش خاصکیلی بھائی۔ آج سے بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 20-30 سال 40 سال پہلے کی بات ہے کہ جب وہ میرے ساتھ ان کی قربت ہوئی، تو اس زمانے میں حامد تھیم بھائی ہمارے دوست ہوتے تھے، کیونکہ ماشاءاللہ پولیس میں وہ انہوں نے بڑے عہدے پر ریٹائر کیا، وہ وصال پا گئے، ان کے بھائی پر قربان تھیم ماشاءاللہ اس وقت ایس پی ہیں، واجد تھیم بھائی میرے کلاس فیلو ہیں۔ تو حسین بھائی کی جب مجھ سے ملاقات ہوئی اور مجھ سے قربت ہوئی ان کی، تو انہوں نے کہا کہ اعجاز بھائی، اس زمانے میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے، میں نے بہت زمانہ کرکٹ بھی کھیلی ہے، ڈرامے بھی کیے ہیں، گلوکاری کا بھی شوق تھا، اور گلوکاری میں خان صاحب مہدی حسن میرے آئیڈیل تھے اور ہیں، اور میں ہمیشہ ان کو بہت پسند کرتا ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ لیکن حسین بھائی نے اس زمانے میں مجھے کہا کہ اعجاز بھائی ایک ڈرامہ کر رہے ہیں عام اطلاع،
اس ڈرامے کے جو بینرز ہیں، پوسٹرز ہیں، وہ آپ بنائیں گے اور پھر اس ڈرامے میں آپ ہمارے ساتھ کام بھی کریں گے۔ تو میں نے، کیونکہ میرے لیے یہ بڑے تھے، محترم تھے، اور میں نے اپنے لیے اس کو بڑا باعث عزت سمجھا، میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ تو اس زمانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلیک اینڈ وائٹ دور تھا اور 20-30-40 سال پرانی باتیں ہیں۔ عام اطلاع کے نام سے ہم نے ڈرامہ کیا، اسٹیج ڈرامہ کوٹری میں، جس میں حسین بھائی اور حامد تھیم بھائی اور ہمارے استاد محترم یونس ثنائی صاحب وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ نجمہ کاوش کے نام سے اداکارہ ماشاءاللہ اب وہ آگے نکل گئی ہیں کافی ڈراموں میں، یہ سب کام کر رہے تھے۔ تو آپ سب کی خدمت میں ان کی ایک یادگار تصویر پیش کر رہا ہوں، اور خود بھی آپ اس تصویر کو غور سے اگر دیکھیں گے تو یہ حسین بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائیں، اور میں آپ کو یہ پیچھے یہاں پر ایک دوڑتے ہوا چلتا ہوا نظر آؤں گا۔ عام اطلاع ڈرامے کی ایک یادگار تصویر ہے یہ، میں سمجھتا ہوں اس کو 20-30 سال سے زیادہ کا عرصہ زمانہ گزر گیا۔ تو اس اسٹیج ڈرامے میں ہم نے کام کیا۔ اس کے بعد پھر وہ سیاسی، سماجی اور بڑے اچھے انسان اور بڑے اچھے کارکن تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پھر کھیلوں کے میدان میں آپ چلے جائیں تو محترم جاوید چانڈیو بھائی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کرکٹ کے حوالے سے تو خیر بہت بڑی خدمت کی، لیکن ایک جو بہت بڑا کام کیا انہوں نے اپنی زندگی میں، وہ کوٹری شہر میں مرکزی عید میلاد النبی کمیٹی کی بنیاد ڈالی، اور اس میں ان شہر کے تمام معززین کو شامل کیا، دعوت دی کہ آئیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفلیں گھر گھر سجائیں، ہر گلی کوچے میں سجائیں، ہر مسجد میں سجائیں۔ تو وہ ہمارے محترم حسین بخش خاسکیلی بھائی بھی اس کے عہدیدار بھی بن گئے، ماشاءاللہ ایک سرگرم کارکن بھی بنے۔ پھر اس مرکزی عید میلاد النبی کمیٹی سے وہ وابستہ بھی رہے ہمیشہ۔ میں سمجھتا ہوں سیاسی کام ہو، سماجی کام ہو، یا یہ اسلامی سرکار کی غلامی کے کام ہوں، وہ ہمیشہ پیش رہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی تمام زندگی ان اچھے کاموں میں گزار دی، اور پھر آگے چل کر ماشاءاللہ حامد بھائی، حامد تھیم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ ڈرامہ آرٹسٹ بھی بنے، اور پولیس میں بھی ان کا شوق تھا، وہ پولیس میں گئے، بہت بڑے افسر بنے ماشاءاللہ۔ ان کے چھوٹے بھائی اس وقت واجد تھیم بھی اس وقت پولیس میں ہے، ایس پی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، یا ڈی ایس پی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ تو حسین بھائی کو اداکاری کا بھی بہت شوق تھا، جیسا کہ آپ یہ تصویر میں ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ اسٹیج، ریڈیو اور ٹی وی کے بہت سے ڈراموں تک آگے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو منوایا، تو وہ ایک بہت اچھے اور ایک بہت بڑے کمپیئر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو بنوایا کہ یہ سندھ لیول کی شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جتنے بڑے اچھے کمپیئرز ہوئے ہیں، اگر ان میں ان کا شمار کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سندھی میں، پنجابی میں اور بہت سے صوفیہ اور اولیاء کی بھی باتیں اور ان کے اشعار پڑھا کرتے تھے، بڑی اچھی کمپیئرنگ، اور ماشاءاللہ جب بھی کمپیئر کی حیثیت سے پروگرام کوئی بھی کیا تو وہ چھائے رہے ماشاءاللہ۔ تو کوٹری کا شہر ہر فیلڈ میں ایسے لوگوں سے مالا مال ہے۔ محترم ہمارے ساکی صاحب کوٹری شہر سے وابستہ تھے، جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے۔ عبدالکریم بلوچ صاحب ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے، اور اس طرح سے قادر بخش مٹھو ابھی بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی زندگی دے،
فنون لطیفہ سے ان کا تعلق رہا اور ہے ماشاءاللہ، وہ بہت انہوں نے کام کیا۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اس شہر کے لوگوں کے لیے ایک روشن مینار رہیں گے، ایک مشعل راہ رہیں گے۔ اور حسین بخش بھائی کا میں اپنے سائیں محترم کی عرس مبارک کی تقریبات میں وہاں شریک تھا، تو وہاں اچانک ان کی خبر آئی فیس بک پر تصویر کے ساتھ کہ حسین بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ہم بڑے افسردہ بھی ہوئے، بڑا افسوس بھی ہوا، اور ہمارے لیے تو بہت بڑی ایک اچانک ایک افسوسناک خبر تھی۔ وہاں ان کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ میں ان کے تمام برادران سے وہاں گھر بھی جا کر ان کے تعزیت کر کے آیا ہوں، اور ان کے اہل خانہ سے اس اپنے فورم پر بھی تعزیت کرتا ہوں۔ ان کے بیٹے سے بھی مل کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت بڑی زندگی دے، ان کے بھائیوں کو بہت بڑی زندگی دے، سلامت رکھے۔ اور حسین بھائی کا جو مشن تھا محبتوں کا، مسرتوں کا، اور سب کے دکھ درد میں شامل ہونے کا، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان سب کی خوشیوں میں غموں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہ آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے محترم دوست حسین بخش خاسکیلی بھائی کی، ان کے والدین کی، ان کے اہل خانہ سے، جتنے بھی چھوٹے بڑے اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ان سب کی کلی طرح سے بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، اور ان کو محشر کے میدان میں بھی سرخرو کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جتنے بھی لوگ ملت اسلامیہ کے ہمارے وصال پا چکے ہیں، ہم سب کے لیے ساری زندگی اللہ تعالیٰ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔